ہو گئی تھی اور اب جو ہے میں نہ سمجھ تھا اور یہ فیصلہ کر بیٹھا، تو کیا ہوگا پھر اب؟ یہ سارے تینوں نہ سمجھ تھے، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے. سمجھانے والوں نے انہیں سمجھا دیا ہے، سمجھانے والوں نے جو انہیں بھیجا ہے وہ سمجھانے والوں نے -1. دیکھیں -1 کا یہ پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی ہے. ایوب خان نے کہا تھا میں تا حیات جو ہے رہوں گا، اور بھٹو صاحب نے اسے تا حیات صدر کا جو ہے کہا تھا، اور کتا کر کے لوگوں نے نکالا. یحییٰ خان جو ہے وہ بھی تا حیات رہنا چاہتا تھا، اس نے نتائج جو ہے الیکشن کے نہ تسلیم کیے، ملک توڑ دیا، لیکن اس نے بھی اقتدار نہ چھوڑا اور الٹیمیٹلی اس کو بند کمرے میں موت آئی. اس کے بعد ضیاء الحق نے بھی تا حیات اپنے آپ کو صدر بنایا. اس ملک پہ قبضہ کرنا تھا، تا حیات ہی اس نے کہا تھا، وہ بھی ہوا میں بکھر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈی پسلی تک نہ دی. مشرف یہ مکے دکھاتا تھا، جو تا حیات وہ بھی رہنا چاہتا تھا. وردی میں اس نے دوسری دفعہ اپنے آپ کو صدر بنایا تھا اسی اسمبلی سے جس کی اپنی میعاد 5 سال تھی، وہ 10 سال کیسے اس کو دے سکتی تھی، اس نے بھی یہ کیا تھا. اور ان کی تو ذہنیت یہ ہے، یہ آتے ہیں اس ملک پر قبضہ کرتے ہیں، تا حیات رہنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. وہ اللہ کہتا ہے نا، ایک انسان ہے جو وہ کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، دوسرا اسکیمر اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی مرضی ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہوا. ان میں سے جو بھی فوجی عامر آیا ہے اس نے اپنی ذات، اپنی جبلت، اپنی طاقت، اپنے آپ کو اقتدار میں مسلم کرنے کی جو ہے سوچی ہے. کہ پاکستان کو اور دھرتی ماں کی عظمتوں کا اس نے نہیں سوچا ہے. 25 کروڑ عوام بلک رہی ہے اس وقت. 25 کروڑ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. آپ نے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آپ نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے. تو اس کا تو انشاءاللہ تاریخ میں آخری سوال ہے. 26 نومبر گزشتہ سال آپ نے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی رہائی قریب ہے. اب پھر نومبر آ رہا ہے، پھر احتجاج کی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو اب بھی کوئی چانس بن سکتا ہے؟ دیکھیں نومبر کا مہینہ ویسے ہی بڑا خطرناک خوفناک مہینہ ہوتا ہے. 28 نومبر کو پھر یہ آرمی چیف کی جو ہے 3 سال ختم ہوا چاہتے ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. تو اس کے بعد یا تو ایکسٹینشن، اب چونکہ مریم بی بی کو انہوں نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا ہے، پاپائے روم نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اور پھر وہاں سے ایک اور اسکیم شروع ہو جائے گی. تو یہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی سچویشن آتی ہے جہاں ایکسٹینشن کی معاملات آتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری قوتیں جو ہے بروئے کار آتی ہیں. پھر جو ہے ملک پر اقتدار اعلیٰ کی بات آ جاتی ہے. اب عوام تو یہاں بدلتی نہیں ہے، حکومتیں بدلنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں. سو اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن خان ڈٹا ہوا ہے انشاءاللہ. کیا دوبارہ سے کیا مذاکرات کا دور شروع ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں، سیاست میں مذاکرات کبھی بند نہیں ہوتے اور نہ ہوا کرتے. اٹس دی آرٹ آف دی امپاسبل کو پاسبل بنانا، یہی سیاست ہوتی ہے. ناممکن کو ممکنات بنانا، یہی سیاست ہوتی ہے. تو دیکھیں، سیاست میں راستے کھلے ہوتے ہیں. جو پھر دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے وہ تو چاہے گا کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ میز پر بیٹھ کر ہی، ٹیبل پر بیٹھ کر ہی یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں. جنگوں کے ذریعے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں. پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. خدا را ایک چیز آپ ریئلائز کریں، عمران خان از اے ریئلٹی فار پاکستان. عمران خان اس وقت جو ہے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے حد دل عزیز اور مقبول ترین ایک رہبر اور قائد ہے. جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ پھر کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. تو عمران خان کے بغیر آپ اس ملک میں جو ہے نہ تو اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں اور نہ ہی اس ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے، نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے. سر آخری سوال لے لیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے. کل اجلاس سے طلب کر لیا ہے صدر کی جانب سے، تو کیا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی نامزد کروا پائے گی محمود خان اجنبی؟ وہ تو بالکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی جو خواہش تھی اور آپ نے دیکھا کہ بڑی کوشش کی گئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بھی کی گئیں. اور دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے، شومی قسمت. پیپلز پارٹی نے یہ تو کہہ دیا کہ آزاد کشمیر میں ہم حکومت بنائیں گے، اور اوپر سے بڑوں کی
मुलाकात भी हो गई ऐवान सदर में, और उन्होंने कह दिया कि जी हम अदम एतमाद के लिए, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी की तायीद करेंगे अदम एतमाद के लिए, और हुकूमत जब बन जाएगी तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो भाई ये क्या मजाक है? एक तरफ तो आप हुकूमत को गिराओगे, आप उसको बनाओगे वज़ीर आज़म, और फिर अपोजिशन में बैठो। ये नहीं वो राजा रियाज जैसा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी चाहते हैं कि ताकि ये जो है मिली भगत से ये चूहे बिल्ली का खेल जो है तमाशा हो। यहाँ भी यही कोशिश की। अब बताएंगे पीपल्स पार्टी तो हुकूमत के साथ बैठी है, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे, क्या वो वहाँ से बेंचेस से उठकर तो हमारी तरफ इधर आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि जी अब अददी बरतरी हमसे गिनती करें? हालांकि वो नहीं है ऐसा मुमकिन। और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना दें या उनकी सपोर्ट तायीद लेकर पीपल्स पार्टी का बना दें, और फिर हुकूमत भी हमारी हो, अपोजिशन भी हमारी हो। तो ये होना नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़ीरक सियासतदान है। उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा मैं महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद तो फिर कोई झगड़ा रहा ही नहीं है कि मौलाना ये महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन में कोई रुकावट भी रह सकती हो। यही इन्होंने कोशिश की। सुहेल आफरीदी को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, ये दहशतगर्दों का प्लान है, ये है, वो बड़ी बढ़के मारी। और फिर इलेक्शन कमीशन से इन्होंने करवाया कि ये पीटीआई जो जमात ही नहीं है, इनके सारे जो है रुकन हैं, सारे मेंबर्स जो हैं ये आज़ाद हैं, ताकि उनको सुने ना, ताकि उनको उठाया जा सके और किया जाए। एक वोट नहीं तोड़ सके, इसके बावजूद एक वोट नहीं तोड़ सके। 90 उसको पड़े और 91 पड़े। अब एक बाहर था वो, और सेनेट में आपने देखा कि 91 वोट पड़े। पूरे के पूरे पीटीआई मुत्तहिद जमात थी, और इसलिए एक भी बंदा नहीं टूटा। यार कोई पागल ही होगा जो इमरान खान को, उसकी अरूज है इस वक्त जो है अब्दुल अजीज़ी का अरूज पर है, वो कौन छोड़ेगा उसे? वो तो घर वाले भी उसको घर में नहीं आने देंगे। तो इसलिए ये इनका जो ख्वाब था ना, वो तो चिकनाचूर हो गया कि हम पीटीआई के लोगों को तोड़ेंगे। जो आग का दरिया और समंदर अबूर करके इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो पागल हैं, छोड़ेंगे उसे। सर वक्त का तयन नहीं किया गया, आर्टिकल में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का ज़रूर कहा गया है, मगर वक्त का तयन नहीं किया गया। अगर वक्त पे नहीं अपोजिशन लीडर किया जाए तो पीटीआई जो है वो कौन सा कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेगी? कानूनी रास्ता, कानून शानून इनकी बांधी लौंडी बन गया है। हम असेंबली को चलने नहीं देंगे, हम चलने ही नहीं देंगे असेंबली। थैंक यू।